اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے ایام ہیں. دعاگو ہیں خداوند متعال تمام عزاداروں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تمام خطبہ کی خطابت کو، تمام شعراء کی شاعری کو، تمام ذاکرین کی ذاکری کو، تمام منقبت خوانوں کی منقبت خوانی کو خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان تمام کی اظہار عقیدت کو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کی نشر و اشاعت کو ان تمام حضرات سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال تمام عزاداروں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دعاگو ہیں خداوند متعال جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزا میں زندگی بسر کرنے کی، اور حضرت سید الشہداء کی ان کاوشوں کو، ان پیغامات کو جو مدینہ سے کربلا تک سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے معارف کے احیاء کے لیے، اسلام محمدی کو زندہ کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، ہمیں اس جدوجہد میں اسے بیان کرنے میں، اسے آگے پہنچانے میں، اسے زندہ رکھنے میں خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک قطرہ بھی اس میں اگر ہم اپنا شامل کر دیں تو خداوند متعال ہمارے لیے اسے ذخیرہ عقبہ اور ذخیرہ آخرت قرار دے. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے آغاز سے پہلے یعنی ماہ ذی الحج میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو گراں قدر فیلسوف اسلام ملا صدرہ کے بارے میں تھی، اور تمام ان کے حالات زندگی ہم نے کمپلیٹ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے، اور صرف چند موضوعات یعنی ان کے کتابوں سے متعلق کچھ مطالب ایسے تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھے. ماہ محرم میں ہم نے جو موضوع آغاز کیا وہ درواقع دوران حاملہ خاتون ایک بچے کی کیسے تربیت کر سکتی ہے، اس بچے کی جو اس کے رحم میں موجود ہے، ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے. یہ مراحل درواقع 3 مرحلے ہیں. انسان ولادت سے پہلے یعنی بچے کا حمل ٹھہرنے سے پہلے اس کی تربیت کرتا ہے، حمل کے دوران تربیت کرتا ہے، اور پھر ولادت کے بعد بچے کی تربیت کرتا ہے. درواقع تربیت کے یہ 3 مراحل ہیں، اور ان 3 مراحل پر گفتگو کی شدید ضرورت ہے. اس موضوع پر ہم نے ماہ محرم الحرام کے درمیان کچھ گفتگو کی، اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملا صدرہ کے حالات زندگی کو کمپلیٹ کر دیں، یعنی درواقع یہ جو ملا صدرہ کے آثار ہیں، کتابیں ہیں، ان میں نہایت ہی ممتاز، نہایت ہی گراں قدر کتابوں کا ایک مختصر تعارف کچھ درسوں میں آپ کی خدمت میں بیان کریں، پھر دوبارہ واپس انشاءاللہ بحول قوت پروردگار واپس لوٹتے ہیں اسی دوران حمل بچے کی تربیت پر. اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ نامکمل موضوعات رہ چکے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو کا حصہ قرار دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. عزیزان محترم، مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں، کتابوں میں نہایت ہی بے نظیر اور نہایت ہی ممتاز کتابیں موجود ہیں کہ علماء نے تقریباً 63 آثار ملا صدرہ سے بیان کیے ہیں. لیکن اگر ملا صدرہ کے آثار میں نہایت ہی ممتاز ترین، نہایت ہی بے نظیر ترین اثر کو دیکھا جائے تو وہ ان کی فلسفی کتاب اسفار اربعہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً 400 سال سے حوزہ علمیہ میں موجود ہے،
اور باقاعدہ نصاب درسی میں بزرگان نے اسے شامل کر رکھا تھا، باقاعدہ اسے پڑھا جاتا تھا، اسے پڑھایا جاتا تھا، اس پر توجہ کی جاتی تھی، چونکہ نہایت ہی بے نظیر کتاب ہے یہ اسفار اربعہ۔ اس اسفار اربعہ کے متعلق سب سے پہلے اس کا نام ہے الحکمۃ المتعالیۃ فی الاسفار العقلیۃ الاربعۃ، یہ اس کا نام ہے۔ اس نام کو بطور اختصار جو مشہور ہوا ہے علماء کے درمیان وہ نام ہے الاسفار الاربعہ، یعنی 4 سفر۔ اس عنوان سے یہ کتاب ملا صدرہ کی شہرت رکھتی ہے۔ یہ کتاب 9 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرحوم صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فلسفی نظریات پر یہ کتاب اسفار اربعہ ایک جامع کتاب ہے۔ اس کتاب اسفار اربعہ کو ملا صدرہ نے اپنی زندگی کے آخری جو 25 سال ہیں ان میں تحقیق کی ہے، کاوش کی ہے، اور اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب در واقع 4 عرفانی اسفار پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں در واقع ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام رکھا بھی اسفار اربعہ ہے، لیکن وہ اسفار کے جو عرفان اسلامی میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے مرحوم ابن عربی نے بیان کیے، وہ اسفار در واقع سلوکی اسفار ہیں، معنوی اسفار ہیں، صرف اور صرف شہودی اسفار ہیں۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے اسفار کو اسفار عقلیہ اور پھر اسفار شہودیہ کے ساتھ ترتیب دیا ہے، یعنی صرف عقل کو لے کر آگے نہیں چلے بلکہ عقل کے ساتھ شہود کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ لہذا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے مطابق اگر کسی ایک روش پر اکتفا کیا جائے، یعنی صرف اور صرف خالصتاً عرفانی روش کو رکھا جائے یا صرف اور صرف خالصتاً فلسفی روش کو رکھا جائے، تو ایک روش کو برقرار رکھنا یہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ لہذا مرحوم صدر الدین شیرازی نے فلسفہ مشاء کو اور فلسفہ اشراق کو، جو فلسفہ مشاء صرف عقلی روش پر استوار ہے جبکہ فلسفہ اشراق جو ہے وہ اسی عقلی روش کے ساتھ ساتھ اشراق باطن کو بھی بیان کرتا ہے، تو مرحوم صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نظریات کو جمع کیا ہے، اور دونوں کی آمیزش سے، دونوں کی جو ہے وہ تجمیع سے ایک نیا انہوں نے مکتب ایجاد کیا ہے کہ جو مکتب قرآنی ہے، مکتب حکمی ہے، مکتب برہانی ہے اور مکتب عرفانی ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے وہ گزشتہ دنوں بیان کیا، آپ کی خدمت میں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں وہ مطالب موجود ہوں، کہ در واقع اسفار اربعہ صدر الدین شیرازی ایک ایسے چوراہے کی مانند ہے جس میں ایک طرف سے حکمت جو ہے وہ مشاء آ رہی ہے، ایک طرف سے حکمت اشراق آ رہی ہے، ایک طرف سے کلام آ رہا ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ عرفان آ رہا ہے، اور چاروں چیزیں جب ایک نقطے پر آ کر جمع ہوں اور جو امتیاز جو حاصل ہو جائے اور ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر وجود میں آئے، اسے اسفار اربعہ عقلیہ ملا صدرہ کہتے ہیں، اسے حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے، جسے مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کیا۔ بس جیسے کہ عرفان اسلامی میں 4 سفر بیان کیے جاتے ہیں، در واقع صدر الدین شیرازی نے بھی اس اسفار اربعہ میں انہی 4 اسفار کو جمع کیا ہے۔ پہلا سفر ہے من الخلق الی الحق، یعنی اس سفر میں انسان جو مبدا اختیار کرتا ہے وہ عالم مادہ ہے، عالم کثرت ہے، اور عالم مادہ، عالم کثرت سے انسان مسافر نے حق متعال کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی عالم روح کی طرف سفر کرنا ہے، عالم نفس کی طرف سفر کرنا ہے۔ در واقع مقصد عالم بقا ہے، اور عالم بقا سے انسان نے بھی حضرت حق متعال تک جو ہے وہ سفر منتہی کرنا ہے۔ پس یہ در واقع عالم مادہ سے خداوند متعال حق متعال تک اس سفر کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرا سفر جسے صدرہ نے بیان کیا ہے، اور در واقع یہ سفر بھی عرفانی سفر ہے، اسے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سفر من الحق الی الحق بالحق۔ اس سفر کے اندر مبدا اور مقصد حق متعال ہے، یعنی حق سے حق کی طرف سفر کرنا ہے، لیکن اس سفر میں زاد راہ اور توشہ جس چیز کو استعمال کرنا ہے وہ بھی حق متعال ہے۔ اس سفر میں در حقیقت سالک
اپنا وجود چھوڑ دیتا ہے اور اس کا یہ سفر حق متعال کے ساتھ منتسب قرار پاتا ہے، اور ایسے میں سالک جو ہے وہ توشائے حق متعال کے ساتھ سفر کو جاری رکھتا ہے۔ پس مبدا اور مقصد اس سفر میں خود حق متعال ہے۔ تیسرا سفر جسے مرحوم صدرہ نے بیان کیا عرفانی روش کے مطابق، وہ ہے سفر من الحق الی الخلق بالحق، یعنی حق سے خلق کی طرف اور حق کے ساتھ سفر کرنا، یعنی مبدا عالم بقا سے درواقع تنزل اختیار کرنا ہے کہ جو پہلے سفر میں ایک سالک جو ہے وہ عالم کثرت سے عالم بقا تک اور حق متعال تک جو سالک پہنچ چکا ہے، اب وہاں سے دوبارہ تنزل اختیار کرے گا۔ پس مبدا عالم بقا ہے جس سے انسان نے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عالم مادہ ہے، عالم کثرت ہے، لیکن حق متعال کے ساتھ وہ اس سفر کو آغاز کرے گا۔ پس درواقع اس سفر میں وحدت سے کثرت کے صدور کی کیفیت کو ایک سالک مشاہدہ کرتا ہے کہ حق متعال سے کیسے یہ کثرت وجود میں آتی ہے۔ پھر انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ مخلوقات کے مراتب کیا ہیں، مثلا انسان مرتبہ نازل سے مرتبہ عالی تک تمام مخلوقات کو مشاہدہ کرتا ہے اس سفر کے دوران۔ اور پھر آخری سفر من الخلق الی الخلق بالحق، یہ سفر خلق سے آغاز ہو رہا ہے، مبدا اور مقصد اس کا عالم کثرت ہے، عالم خلق ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان نے توشہ اختیار کرنا ہے وہ ہے بالحق۔ پس اس سفر میں انسان جو ہے وہ خلق کے درمیان سفر کر رہا ہے، حق متعال کو اپنے لیے توشہ قرار دیتے ہوئے، اپنے لیے ذات قرار دیتے ہوئے، پس مخلوقات کی کثرت میں انسان نے سفر کرنا ہے، اس جہت سے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ان تمام مخلوقات میں حق متعال کی تجلی ہے اور حق متعال ان تمام موجودات میں موجود ہے۔ پس خلق سے حق کی طرف لوٹنا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ حق متعال کو ان موجودات میں مشاہدہ کرنا ہے۔ مرحوم صدر الدین شیرازی نے ان 9 جلدوں پر مشتمل کتاب اسفار اربعہ کو ایک نہایتی طولانی مدت انزوا اختیار کرنے کے بعد تحریر کیا ہے، یعنی صدر الدین شیرازی قم میں جو اطراف میں اس کے علاقہ تھا جہاں صدر الدین شیرازی پہنچے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے قحق نامی علاقے میں اس کتاب کو تحریر کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں جس مدت میں صدرہ نے تمام جو حوزہائے علمیہ ہیں ان سے دوری اختیار کی ہے، تمام وہ شخصیات جو صدرہ پہ طعن کیا کرتے تھے، صدرہ کو جو ہے وہ اس کے نظریات پر جو ہے وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے، بعض لوگ صدرہ کی تکفیر کیا کرتے تھے، بعض لوگ صدرہ کو حوزے سے نکال دیا کرتے تھے، اجتماع سے نکال دیا کرتے تھے، اور جو بھی مشکلات صدر الدین شیرازی نے تحمل کی ہیں ان تمام مشکلات کو پس پشت ڈال کر صدرہ قحق نامی علاقے میں منزوی ہو گئے۔ تمام ابنائے دنیا سے انہوں نے انزوا اختیار کیا، اور اس حالت میں ان ریاضات کو تکمیل کرنے کے بعد صدر الدین شیرازی نے درواقع حکمت مطالعہ پر ایک دائرۃ المعارف نامی اس کتاب اسفار اربعہ عقلیہ کو تحریر کیا۔ پس فلسفہ اسلامی میں جو مہم مسائل ہیں انہیں مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور آغاز فلسفہ میں جہاں تک انسان کی رسائی پہنچتی ہے فیثاغورس، وہاں سے صدرہ نے آغاز کیا ہے اور دور حاضر کے تمام جو فیلسوف ہیں ان کے نظریات کا تحلیلی طور پر جائزہ لیا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کے جو فلسفی نظریات ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، ان کے دلائل کی پختگی کو، ان کے اتقان کو بخوبی ان کا جائزہ لیا ہے، اور پھر جہاں صدرہ کو اختلاف تھا وہاں صدرہ نے باقاعدہ اپنی رائے قائم کی ہے اور ان سے جو ہے وہ ان پر اعتراض کیا ہے، حتیٰ ابن عربی پہ صدرہ کے اعتراضات موجود ہیں۔ پس اگر یوں کہا جائے کہ مرحوم صدر الدین شیرازی نے 1015 ہجری قمری سے 1040 ہجری قمری کے دوران
25 साल की मुद्दत में इस किताब असफार अरबा को तहरीर किया है। पस ये दरवाके टोटल मुद्दत है जिस ज़माने में सदरा ने इस किताब को जो है वो इसकी तदवीन में, इसकी किताबत में वक्त, इस पर तहकीक में जो सदरा ने वक्त लगाया है ये इस दौरानिया है। चूँकि बयान हुआ कि सदरा के इंतकाल का जो पीरियड है, जो ज़माना है, जो तारीख है वो बयान की जाती है कि 1045 को इंतकाल हुआ या 1050 को इंतकाल हुआ, दोनों तारीखें बयान की जाती हैं। ज़्यादा शोहरत वही 50 वाली है, लेकिन चूंकि सदरा के अपने ख़ानदान से कुछ अफराद ने 45 को बयान किया है, लिहाजा उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मरहूम सदरा ने इस किताब को मुआशरे के सुपुर्द किया है ताकि लोग इससे फैज़ हासिल करें। लेकिन मरहूम सदरा कहते हैं कि इस किताब से अगर कोई फैज़ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए शर्त यह है कि वो पहले तज़किया नफ्स करे। यानी चूंकि सदरा ने इस किताब को इंज़िवा की हालत में तहरीर किया है, सदरा ने तहज़ीब नफ्स के बाद इस किताब को तहरीर किया है, लिहाजा वो अफराद जो तहज़ीब नफ्स से खाली होंगे और इस किताब का मुतालिया करना चाहेंगे, दरवाके वो इस किताब के गामिज़ पेचीदा मतालिब को तहज़ीब नफ्स के बगैर नहीं समझ पाएंगे। क्यों? चूँकि वो मतालिब हैं जो हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मरहूम सदरुद्दीन शिराज़ी पर इनायात हैं, जो उनके अल्ताफ़ हैं, जिसे सदरा ने रियाज़त बातनी के ज़रिए से कश्फ किया है, हासिल किया है और उन तक पहुँचे हैं। अब अगर एक शख्स चाहे कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर जद्दोजहद के, बग़ैर तहज़ीब नफ्स के वो इन मतालिब तक पहुँचे, यकीनी बात है वो इन मतालिब तक नहीं पहुँच पाएगा, और अगर किसी मंजिल तक पहुँचेगा भी तो उसमें नक्स बरकरार रहेगा। लिहाजा मरहूम सदरुद्दीन शिराज़ी ने बाकायदा जो चीज़ शर्त के तौर पर बयान की है वो तहज़ीब नफ्स है। दूसरी चीज़ जो सदरुद्दीन शिराज़ी ने इस किताब को पढ़ने से मुताल्लिक बयान की है वो है कि जाहिल अवामाना सोच के हामिल सूफियों के नज़रियात से, कलाम से दूरी इख्तियार करना है। ये जाहिल लोग हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके नज़रियात, उनके अफकार, उनका तर्ज़ अमल, हत्ता तहज़ीब नफ्स के मैदान में, रियाज़त के मैदान में जो कुछ भी वो अमल अंजाम दे रहे हैं, हम उनसे बरी हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा उनके अवामाना जाहिलाना जो तर्ज़ तफ़क्कुर है, जो सोच है, जो मनिश है, जो रविश है, उससे दूरी इख्तियार की जाए। और दूसरी चीज़ जिससे दूरी इख्तियार करनी है वो है मुतफलसफियाना कलाम से इंसान को परहेज़ करना है, फ़लसफ़ा बाफ़ी से इंसान को परहेज़ करना है, खामखा की जो लफ्ज़ी बहसें हैं उनसे इंसान को ख़ुद को उलझाने से इज्तिनाब करना है, और खुदावंद मुताल से तवस्सुल करना है। जहाँ इंसान पेचीदा मतालिब में फंस जाता है और मतलब इंसान को समझ में नहीं आता है, वहाँ इंसान को खुदावंद मुताल से तवस्सुल करना है, जैसे खुद सदरा ने इस रविश को अंजाम दिया। चूँकि बयान हम कर चुके हैं सदरा की ज़िंदगी में कि जो मसाइल सदरा के लिए हल नहीं होते थे, एक नकल के मुताबिक कि वो कहक से पैदल आते थे, हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए इजहार अदब किया करते थे और तवस्सुल किया करते थे, नवाफिल की अदायगी किया करते थे, और हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से सदरा पर वो इनायत होती थी और वो गामिज़ पेचीदा मसाइल सदरा के लिए हल हो जाते थे। एक तो ये पैदल आने की रविश है, और एक जो है जिसमें ये पैदल आने का तज़किरा नहीं है लेकिन तवस्सुल का तज़किरा मौजूद है। बस सदरुद्दीन शिराज़ी ने इन मतालिब को हल करने के लिए हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिय्यमा करीमा अहले बैत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल किया है। मरहूम सदरुद्दीन शिराज़ी की ये किताब जो असफार अरबा है, इसकी खुसूसियत जो हम अभी तक इसका तारुफ करवा चुके हैं, तो ये बात वाज़े हो जाती है कि ये किताब सदरा की हिकमत पर भी मुश्तमिल है और शरीयत पर भी मुश्तमिल है। यानी हिकमत और शरीयत के इम्तिजाज का जो नतीजा है वो असफार अरबाए सदरा है। जैसा कि हमने बयान किया गुफ्तगू में कि मरहूम मुताहरी बयान करते थे कि एक तरफ से फ़लसफ़ा इशराक आ रहा है, एक तरफ से फ़लसफ़ा मशा आ रहा है, एक तरफ से जो है वो इरफान आ रहा है, और एक तरफ से कुरान व इतरत आ रही है। जब ये चार चीज़ें एक जगह पर जमा हो जाएं और उस नुक्ताए इज्तिमा में एक ठाठे मारता हुआ समुंदर तब्दील हो जाए तो उस चीज़ को हिकमत मुतालिया कहा जाता है। पस दरवाके मरहूम सदरुद्दीन शिराज़ी की ये किताब असफार अरबा हिकमत और शरीयत के इम्तिजाज का नाम है। पस सदरुद्दीन शिराज़ी ने इस किताब में
اپنے نظریات کو جو بیان کیا ہے تو ان نظریات کے اس بات کے لیے بالخصوص تیسرے سفر میں اور چوتھے سفر میں قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا بھی بھرپور سہارا لیا ہے کہ بعض اوقات ان مطالب کو پڑھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی فلسفے کی کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی روایی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی علم کلام کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن در واقع صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو فلسفی نظریات ہیں ان پر برہان قائم کرنے کے لیے آیات و روایات سے بھی جو ہے وہ بھرپور استفادہ کیا ہے اور ان کا سہارا لیا ہے۔ ہماری اس کتاب کے متعلق ابھی گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال عالم اسلام میں تمام محققین کو اس کتاب سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید صدرہ کے آثار کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو شاید یوں کہا جاتا ہے کہ جیسے حرف آخر صدرہ نے بیان کیا ہے، جبکہ علم کی جو شکوفائی کا دروازہ ہے وہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوا ہے۔ صدرہ نے نظریات بیان کیے ہیں، انسان خود تحقیق کرے، خود تہذیب نفس کا جو ہے وہ دامن تھامے، انسان خود پاک دامنی اختیار کرے اور انسان خود ان تحقیقات کو آگے لے کر بڑھے۔ ممکن ہے صدرہ کے بعض نظریات قابل نقد ہوں، انسان انہیں نقد کر سکتا ہے، بعض نظریات انسان جو ہے وہ صدرہ کے قبول بھی کر سکتا ہے، لیکن انصاف کو جو ہے وہ اس کا دامن تھام کر انسان کو آگے چلنا ہے۔ انسان کو تعصب کی عینک کو اتار کر جو ہے وہ ایسے مطالب کو پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور پھر انسان اپنی دید کو، اپنے نظریات کو نہایتی انصاف کے ساتھ، نہایتی سنجیدگی کے ساتھ انسان تحریر کرے اور پھر آگے لوگوں کے لیے قضاوت کے لیے چھوڑ دے۔ جیسے کہ مختلف شخصیات نے صدرہ کے آثار پر اپنے حواشی کو تحریر کیا ہے، مثلا ملا ہادی سبزواری کا حاشیہ موجود ہے، علامہ طباطبائی کا حاشیہ موجود ہے، امام خمینی کا حاشیہ موجود ہے، اور بہت ساری شخصیات نے تاریخ اسلام میں صدرہ کے آثار پر اپنے نظریات کو جو ہے وہ اسی کتاب کے حواشی میں تحریر کیا ہے۔ تو در واقع یہ آئندہ قارئین کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ خود انصاف کا دامن تھامتے ہوئے دونوں نظریات میں سے ایک درست اور پختہ نظریے کو انتخاب کریں۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی شخصیت نے مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا کہ بہت سارے مقامات پر مجھے آپ کی تفسیری روش سے اختلاف ہے، تو کیا میں آپ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے، یعنی تفسیر کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کے نظریات کو نقد کر سکتا ہوں، رد کر سکتا ہوں؟ تو مفسر قرآن نے کہا جی ہاں، بالآخر میرے نظریات بھی بشری نظریات ہیں، ان کی نقد کی جا سکتی ہے، ان کا رد پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ میرے کلام کو انصاف کے ساتھ جو میں نے بات تحریر کی ہے اس بات کو مکمل تحریر کریں، اس کے بعد آپ اپنی جو گفتگو ہے، اپنا کلام ہے، اپنا نقد جو میرے بیانات پر ہے وہ آپ اس کے نیچے تحریر کر دیں اور پھر جو قضاوت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے سپرد کر دیں کہ لوگ اس کے بارے میں قضاوت کریں۔ تو ہمیں بھی عزیزان محترم، بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صدرہ کو جب بیان کیا جاتا ہے تو گویا کہ صدرہ حرف آخر ہے، ابن عربی کو جو بیان کیا جاتا ہے تو گویا کہ ابن عربی حرف آخر ہے، لیکن مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان دو شخصیات کو اسلام کا ایک مثبت چہرے کے طور پر متعارف کروایا ہے، در واقع بنیادی نظر یہ ہے کہ اگر انصاف کا دامن تھام کر انسان تہذیب نفس کے ساتھ آگے چلے تو ان کے نظریات میں عمدہ نظریات انسان جو ہے وہ قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، بعض جزئی مسائل میں انسان کو اگر کہیں اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی علم کی جو شکوفائی کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال تمام محققین کو ان گراں قدر آثار سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال تمام ان علماء کے لیے جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں تحقیق کی، اسلامی تعلیمات کی شکوفائی میں اپنا کردار ادا کیا، اسلامی تعلیمات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دعاگو ہے خداوند متعال ان تمام شخصیات کے آثار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، خداوند متعال انہیں ان کی تحقیقات کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دعاگو ہے خداوند متعال ہمیں بھی اسلامی تعلیمات میں تحقیق کرنے کی، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کی، اسلامی تعلیمات کے انتشار کی، انہیں
آگے نسلوں تک پہنچانے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال سامعین کو بھی باقاعدہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو باقاعدہ ایسے دینی مطالب جن کو بیان کرنے میں، جن پر تحقیق کرنے میں انسان کا وقت لگتا ہے، انہیں سننے میں انصاف کا دامن تھامتے ہوئے ان مطالب کو سنیں اور انصاف کے ساتھ قضاوت کریں۔ بس اوقات ایک انسان ایک مطلب سنتا ہے تو آنکھوں پر تعصب کی اینک لگا کر وہ مطالب کو سنتا ہے، مطالب کو دیکھتا ہے، مطالب کو پڑھتا ہے، تو یہ تعصب کی اینک خود ایک بہت بڑا حجاب ہے جو انسان کی حقیقت تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔